السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ابھی تک ہم نے جو اس کتاب میں پڑھا ہے نا، وہ تھا قرآن پاک کی تاریخ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ کتاب قرآن پاک کو کیسے لکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کیسے نازل ہوتی تھی، پھر اس کو کیسے جمع کیا جاتا تھا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیسے قرآن پاک کو جمع کیا اور پھر کیسے دوسرے ملکوں تک پہنچایا۔ اور آج ہمارے پاس جو مصحف ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو مصحف لکھوایا تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمارا جو ہے نا اصل موضوع، یوں سمجھ لیں کہ اصل موضوع میں ہم اب داخل ہونے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے تفسیر کا معنی بھی پڑھا تھا کہ تفسیر کا مطلب کیا ہے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ سب سے اہم جو اس کتاب کے اسباق ہیں ان میں سے ایک ہے، یا پہلا سبق یہ سمجھ لیں کہ سب سے اہم اسباق جو ہمارا مقصد ہے اس کتاب کو پڑھنے کا وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے جیسے کہ عنوان آپ کے سامنے ہے کہ الواجب علی المسلم فی تفسیر القرآن، قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے مسلمان پر کون سی چیز واجب ہوتی ہے، کون سا کام ہے جو ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ کیا ہر بندہ، ہر مسلمان جو ہے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، یا جو بندہ مفسر ہے جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں کس چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، تو اس کا جواب آپ کو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ملے گا۔ اسی طرح آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ قرآن پاک کے جو تفسیر کے ذرائع ہیں، مصدر اور مراجع، یعنی کن علوم کی بنیاد پہ ہم قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، یا جو بندہ مفسر ہوتا ہے اس کے اندر کون سی خصوصیات ہونی ہے، کن چیزوں کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ یہ آگے ویسے تفصیل زیادہ آگے آئے گی، آج کی کلاس میں اختصار ہوگا۔ تو الواجب علی المسلم فی تفسیر القرآن ان یشعر نفسه حین یفسر القرآن بأنه مترجم عن اللہ تعالی۔ سب سے پہلی جو چیز ہے نا قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے، اس شخص کے اندر اس چیز کا شعور ہونا چاہیے، اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں ایز اے مترجم کر رہا ہوں، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ترجمان ہوں، کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا۔ یہ اتنا بڑا قول ہے، جیسے آگے آیت آ رہی ہے اس کے اوپر میں مزید بات کرتا ہوں وہاں پہ جا کے۔ اس کو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایز اے مترجم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی بول کے گئے جی اس کا آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، فلاں کو یہ نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ۔ ایسی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا انجام کیا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ شاہد علیہ بما اراد من کلامہ فیکون معظما لہذه الشہادہ خائفا من ان یقول علی اللہ بلا علم۔ دوسرا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کا گواہ ہو کہ میں کس چیز کی گواہی دینے جا رہا ہوں۔ یہ ایک طرح کی گواہی ہے نا کہ بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی آیت پڑھی اس کا مطلب بیان کر دے، اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے نا وہ آپ نے لوگوں کو بتانی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی مراد واقعی وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ اس چیز کو بتانے سے پہلے انسان کو ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، یا آگے جو ہم مصادر پڑھیں گے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیسے ان چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے نہ کر دے گئی۔ فَيَقَعُ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اگر اس نے بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کر دی تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ اس چیز کے اندر واقع ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ فَيُخْزَى بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر اس کا کیا انجام ہوگا، وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا۔ قال اللہ تعالیٰ، یہ جو آیت ہے نا سورہ اعراف کی آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم، آپ کہہ دیجیے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، حرم، حرام کر دیا، ربی، میرے رب نے، الفواحش، فواحش، جتنے بھی گندے کام ہیں، برائیاں ہیں، ان کو سب کو کیا کر دیا، حرام قرار دیا۔ ما ظہر منہا، ان میں سے ہر جو فواحش ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں ان کا تعلق چاہے ظاہری چیز کے ساتھ ہو، وما بطن، یا جو چھپے ہوں، ہر طرح کی فحاشی کو ختم کر دیا، اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ کو، بغاوت کو، سرکشی کرنا، بغیر الحق، نہ حق کسی چیز کو، یہ اس کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ نہ حق کسی کے ساتھ زیادتی کر جانا، ٹھیک ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، شرک کو بھی حرام کر دیا۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی، تو شرک کی واقعی کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے متعلق، یا اللہ پر،
ما لا تعلمون، جو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس پہ مفسرین نے اور علماء نے اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو چھوٹے گناہ ہیں نا، یعنی کم گناہ ہیں، ان کا ذکر کیا پہلے، فواحش کا ہے، یہ بھی سارے یعنی کبیرہ گناہ ان میں، یہ نہیں کہ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ درجات کو اگر دیکھا جائے تو پہلے فواحش کا ذکر کیا، پھر گناہ کا، پھر بغاوت کا یا سرکشی کا، پھر شرک کا ذکر کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن شرک کے بعد پھر کیا ذکر کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی بات کر دیتا ہے جو واقعی ہی درست ہوتی ہے، بغیر علم کے بات کرتا ہے وہ، جیسے بغیر علم تکا لگاتا ہے اور وہ تکا صحیح ہوتا ہے کہ واقعی وہ کسی مفسر نے یا حدیث میں اس کا معنی موجود ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ علم کے بغیر اس نے گفتگو کی ہے، اگرچہ وہ درست ہو لیکن اس کا یہ جو عمل ہے یہ بذات خود غلط ہے، کہ بغیر علم کے جو ہے نا وہ اللہ کے متعلق یا رسول کے متعلق بات کر دے، اور اس کی وعید بڑی سخت ہے۔ وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آپ، تر الذین، آپ دیکھو گے کن کو؟ الذین کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ کے متعلق جھوٹ بولا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، پھٹکار پڑی ہوگی ان کے چہروں پہ۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو جو بھی بندہ اللہ کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، پھٹکار پڑی ہوگی ان کے چہروں پہ۔ اور الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو یہاں متکبر کون؟ تکبر کے بارے میں تو ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تکبر میری چادر ہے، جس نے سے یعنی یہ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے تکبر کے بارے میں، اسی طرح ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے سینے میں، دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا تو اللہ تعالیٰ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت۔ تو صحابہ نے پوچھا بھائی، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ ہم، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو جھٹلانا اور کسی کو، دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ کبر کے اندر شامل ہے۔ تو جو بندہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، بغیر علم کی بات کرتا ہے، وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے نہیں کہ اللہ نے ایسا کہا یا نہیں کہا، وہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کا تو یہ مطلب ہے، فلاں آیت سے مراد یہ ہے، فلاں آیت سے مراد یہ ہے، خود اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں، اس کے باوجود ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنا تو بیڑا گرک کر ہی رہے ہیں، جو ان کو سنتے ہیں ان سے متاثر ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی یہ آیت پڑھی ہے نا، اس میں اہل علم نے کیوں یہ بات کی ہے؟ کیونکہ اگر ہم درجات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اس کا ذکر کیا، تو اس وجہ سے بات کرنے کہ اللہ کے بارے میں بات کرنا بغیر علم کے، یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ اکبر الکبائر جو گناہ ہے ان میں سے ایک ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے، اور آخرت میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہوگا، جس کا یہ تمہیں ہم نے پڑھا کہ جو بھی اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے المرجع فی تفسیر القرآن، مرجع، ٹھیک ہے؟ مرجع کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، المرجع فی تفسیر القرآن، پہلے میں نے ارجع مرجع پڑھ دیا تھا، تو مرجع کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس جگہ کی طرف، جس شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا تفسیر القرآن میں، تفسیر قرآن کرتے ہوئے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا جو اصول ہے یا پہلا قاعدہ کہہ لیں یا پہلی چیز ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، یعنی قرآن کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے۔ اور اس پہ بعض علماء نے تفاسیر لکھی بھی ہیں، جو قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس کی بڑی مشہور جو ہے وہ تفسیر ہے اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی، ایک عرب عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات کے ذریعے، وجہ کیا کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنزَلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِهِ، کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس فلاں آیت کا کیا مطلب ہے، اسے کیا مراد ہے، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ وہ کیا کس کس کو کہنا چاہتے ہیں۔
تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ابھی ہم نے جو پڑھی تھوڑی دیر پہلے، جو ہماری حدیث کی کلاس تھی، اس میں بھی یہ آیت ہم نے پڑھی سورہ یونس کی. یہاں پہ دوبارہ آ گئی کہ الا ان اولیاء اللہ. سورہ یونس کی آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. ٹھیک ہے. فقد فسر اولیاء اللہ بقولہ فی الآیات. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اولیاء اللہ کے متعلق بتا دی کہ وہ کون ہوتے ہیں. یعنی ہمیں اس کی تفسیر جاننے کے لیے کسی اور طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے خود ہی بتا دی کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس آیت کے بعد والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 63، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، متقی بن گئے، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ان کے اوپر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اسی طرح قرآن پاک میں ہے 30ویں پارے میں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں تو اللہ نے ساتھ ہی پوچھا ہے تمہیں کیا علم، تمہیں کیا ادراک ہے کہ طارق کیا ہے، تو خود ہی فرما دیا النجم الثاقب. تو یہ النجم الثاقب کس کی تفسیر ہے؟ لفظ الطارقی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض بعد ذلك دحاها. تو اس کی تفسیر آگے کیا ہے؟ دحاها کا کیا مطلب ہے؟ اخرج منها ماءها، یعنی زمین سے اس کا پانی نکالنا، اس کو اس قابل بنا دیا کہ اس کے اوپر رہائش اختیار کی جا سکے. ومرعاها، جو یہ چوپایوں کا کھانا وغیرہ ہوتا ہے. والجبال ارساها، اور زمین کے اوپر ان کو، پہاڑوں کو گاڑ دیا جیسے میخیں گاڑی جاتی نا. تو دہاہا کا مطلب یہ ہے، جو خود ہی تفسیر قرآن کی اس کے اندر ہی آ گئی ہے. دوسرا جو سب سے بنیادی مصدر ہے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایک مفسر کو، وہ ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کلام. کیونکہ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے فیفسر القرآن بالسنہ، تو قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے کی جائے گی، یعنی احادیث کے ذریعے، رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے. سنت کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ عن اللہ، کیونکہ تبلیغ کرنے والے جو اصل مبلغ ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جن پہ وحی نازل ہوئی ہے. فهو اعلم الناس بمراد اللہ تعالی بکلامہ. تو آج بھی اگر کوئی بندہ بہت سے اختلافات سے بچنا چاہے نا، تو اس سے صرف یہی سوال کرو، کوئی بندہ کوئی نیا معنی ایسا بیان کر رہا ہو جو پہلے کسی نے کیا بیان ہی نہ کیا ہو، نہ وہ عربی لغت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہو، نہ عرب کی ثقافت کرتی ہو، نہ احادیث میں اس کا کوئی ایسا مطلب، تو اسے پوچھا جائے کہ بھئی سب سے زیادہ علم کس کو تھا قرآن پاک کا؟ یہ جی اللہ کے رسول کو تھا. تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں ایسا مطلب بیان کیا؟ یہ تو عربی کے بالکل مخالف معنی ہے. تو کہ اللہ کے رسول تو افضل العرب تھے، نہ صحابہ نے یہ بیان کیا نہ تابعین نے کیا. اور نہ قرآن کی جو عمومی قرآن کی اپنی آیات ہیں، وہ بھی اگر کوئی ایسا معنی بیان کر دے جو اس کے بالکل ہی مخالف ہو، کوئی بالکل عجیب و غریب قسم کا مطلب بیان کر رہا ہو، تو ایسے شخص سے پھر ہم بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے تو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ قرآن جو ہے نا، آپس قرآن کی آیات، دیگر آیات ہیں، وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، معنی بتلاتی ہیں، یا رسول کی سنت ہے. تو یہ آسان سا طریقہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، اس کی طرف. کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے زیادہ جن پہ قرآن نازل ہوا تھا، ان کو پتہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے یہاں پہ چند ایک مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، ویسے اہل علم نے اس کو پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے کئی آپ کو دلائل مل جاتے ہیں. قوله تعالی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وزیادہ ان کے لیے کیا ہے؟ احسن الحسنى وزیادہ. اب یہ جو زیادہ لفظ ہے نا، اس کا مطلب رسول اللہ نے خود بتا دیا کہ فقط فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزیادۃ بالنظر الی وجہ اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے جو فرمایا کہ زیادہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی طرف دیکھنا. جب جنت میں اس میں تفصیل ہے، کئی کتابوں میں حدیث ہی آئی ہے، جیسے یہاں پہ بھی ریفرنس بھی دیے ہوئے، کہ قیامت کے جب جنتی چلے جائیں گے نا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تمہیں کسی اور کو کہ ہمیں ہر چیز تو تم نے عطا کر دی، اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا چیز کی ضرورت؟ پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، اور وہ سب سے زیادہ محبوب چیز ہوگی ان کے جنتیوں کے نزدیک. جو سب سے بڑی نعمت ہوگی نا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جیسے یہ حدیث میں، صحیح مسلم میں ہے کہ صہیب بن سنان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیکشف الحجاب فما اوتوا شیئا احب الیہ من النظر الی ربہم. تو ان کو جتنی بھی چیزیں دی گئی، ان سب سے زیادہ محبوب چیز ان کو اللہ اپنے رب کی طرف دیکھنا ان کا ہوگا. تو ثم تلا هذه الآیہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی اس بات کو کرنے کے بعد کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو زیادت کا معنی خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے سورہ انفال میں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم ان کے لیے تیاری کرو جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے
طاقت کی تیاری ہونی چاہیے انسان کو، یہ جنگی تیاری کے حوالے سے بات ہو رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قوت سے کیا مراد ہے؟ فقط فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم القوت بالرمی، نیزے بازی یا تیر اندازی جو ہوتی ہے. تو اس دور میں یہ تھی، تو آج کے دور میں یہ ٹینکیں، ٹیکنالوجی، جو جنگی جو بھی آلات حرب ہوتے ہیں ان کی تیاری کرنا مراد ہے. تیسرا جو سب سے بڑا مصدر ہے وہ ہے کلام الصحابہ رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام کا جو کلام ہے، ان کی جو تفسیر ہے وہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ایک تو علماء تھے، اور ان کا تفسیر کے ساتھ خاص شغف بھی تھا، خاص طور پہ بعض صحابہ کا. لأن القرآن نزل بلغتهم وفی عصرهم. وجہ کیا ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، ان کی زبان میں نازل ہوا. تو جس کی زبان میں جو چیز نازل ہوئی وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے دوسرے کی نسبت. ایک بندہ عرب نہیں ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ عرب کے اندر فلاں موقع پہ کس موقع پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو عربوں کے ہاں مثال کے طور پہ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، جب وہ کلاس میں کوئی دیکھتے ہیں نا، کوئی بندہ جس کو انہوں نے ڈانٹنا ہے، تو وہ ہماری طرح نہیں ڈانٹتے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی نکل جو کلاس سے، یہ کر دو وہ کر دو. تو وہ بلا کیا کہتے ہیں؟ اللہ یغفر لک، اللہ یہدیک. یہ دعا کرتے ہیں. اب یہ ہے دعا لیکن اس کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ عربوں کا ایک ثقافت ہے، انداز ہے بات کرنے کا. اب یہ پتہ اس کو ہی چلتا ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ اس کو تو لگے کہ ہے میں نے غلطی کی ہے تو مجھے دعائیں دے رہا ہے. وہ دعا نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی ایک طرح کی ڈانٹ ہوتی ہے. تو ان کے کچھ اسلوب ہیں کہ کس موقع پہ کون سی دعائیہ کلمہ بولنا ہے، وہ اس دعائیہ کلمے کے اندر ایک طرح کی سرزنش ہوتی ہے، ڈانٹ ہوتی ہے. تو یہ پتہ اسی طرح چلتا ہے. تو جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے نا، جن کے زمانے میں نازل ہوا، ان کو پتہ ہے کہ بھئی اس زمانے میں فلاں موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب تھا، اور کس کے حق میں نازل ہوئی، کس کے خلاف نازل ہوئی. یہ چیزیں وہی ہم سے سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بعد والے زمانے کو تو جیسے ان کو روایت ہوگی اس کو پتہ ہوگا، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، موقع مناسبت کا ان کو پتہ ہوتا ہے، سبب نزول کا پتہ ہوتا ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے. ان چیزوں کا ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے. اس وجہ سے ان کا جو قول ہے وہ معتبر مانا جاتا ہے تفسیر کے اندر. اچھا، اس کے بعد ہے وَلِأَنَّهُمْ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ أَصْدَقُ النَّاسِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ حق کی طلب میں وہ سچے تھے، سب سے زیادہ سچے صحابہ تھے انبیاء کے بعد. وَأَسْلَمُهُ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَأَطْهَرُ مِنَ الْمُخَالَفَةِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ. اور وہ سب سے زیادہ اس چیز کا سلامتی تھی کہ ان کے اندر کوئی اپنی خواہش نفس نہیں تھی، شبہات کا وہ شکار نہیں تھے. اور اسی طرح وہ ہر اس چیز سے پاک تھے جو انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو جو توفیق بخشتا ہے نا کسی چیز کی، قرآن کی سمجھ عطا فرمانا، یہ چیزیں. اور کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جیسے کوئی گناہ ہیں، کہیں پہ شبہات ہوتے ہیں، کچھ کو شبہات ہیں، ان چیزوں سے وہ پاک تھے، سلامت تھے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ اس چیز کے حق ہے کہ ان کا کلام جو ہے نا وہ محترم مانا جائے بنسبت جو ان کے بعد والے لوگ. اب اس کی بہت سی تفصیلیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک آیت سورہ نساء کی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ. اچھا، ابھی میں پڑھا رہا ہوں. جی، میری بیٹی جو ہے نا ڈرائنگ بنا کے لائی ہے، مجھے دکھا رہی ہے. چلو کیا جاؤ، میں بعد میں دیکھتا ہوں. اچھا جی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. تو یہ بیسیکلی قرآن سورہ نساء کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مریض ہو، یا سفر سے کوئی بندہ آیا ہے، اور یا سفر پہ ہے، یا کوئی بندہ کوئی اپنا ایک ذائقہ حاجت پوری کر کے آئے، او لامستم النساء، یا اس نے عورتوں کو چھوا ہے. تو لامستم اس میں لمس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھونا. تو یہاں پہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہیں الملامسہ، یہاں پہ ملامسہ مراد جماع ہے، ہم بستری. اب یہ جو معنی ہے یہ ظاہر اس آیت میں موجود نہیں ہے. اگر کوئی عام آدمی جس کو عربی لغت کا پتہ ہوگا، وہ اس کا ترجمہ یہ کرے گا جو عورتوں سے چھونا بس، وضو کی باتیں کر دے گا یا اس طرح کی کر دے گا. تیمم کے مسائل ہیں یہ اس آیت کے اندر. تو اس کو تو نہیں پتا ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ. کیونکہ قرآن پاک میں بھی اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ بالکل کھل کے بات نہیں کرتے تھے، کنایتاً بات کرتے تھے. جیسے اور کئی جگہوں پہ اس طرح کے جہاں پہ مسائل ہیں نا، تو حیا کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ وہ بالکل واضح طور پہ نہیں کہا جاتا کہ ایسے کرنا تھا، ایسے ہی کرنا. اسی طرح حدیث کی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ بھی انہیں کی ایک مثال ہے کہ اولا مستم النساء، یہ کنایا ہے کہ عورتوں کو چھو کے تم آئے. عورتوں سے چھونے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جماع ہے، خلوت اختیار کرنا. اس کے بعد صحابہ کے بعد جو ہے نا وہ تابعین کا جو اقوال ہیں، ان کی جو تفسیر ہے وہ معتبر مانی جاتی ہے. اور اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ اس کے کچھ انہوں نے وہ کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے، اعتنوا باخذ التفسیر عن الصحابہ، انہوں نے تفسیر جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے لی ہے. ٹھیک ہے. لأن التابعین خیر الناس بعد الصحابہ، کیونکہ وہ
سب سے بہترین لوگ تھے صحابہ کے بعد، اور ان میں بھی یہی تھا کہ وہ احوا اور دیگر قسم کی جو خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے ان چیزوں سے وہ پاک تھے اکثر. ولم تکن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم. اور دوسرا جو ایک اہم سبب ہے ان کی تفسیر کو معتبر ماننے کا، وہ یہ ہے کہ عربی زبان بہت زیادہ کوئی تبدیل نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی ایسے کلمات نہیں شامل ہوئے تھے. یعنی جو عرب کی اصل خالص زبان ہے نا وہ ان کے پاس موجود تھی. ٹھیک ہے. فكانوا اقرب الى الصواب في فهم القرآن من بعدهم ممن بعدهم. تو وہ سب سے زیادہ ثواب کے درست بات کے قریب تھے قرآن کو سمجھنے کے جو ان کے بعد تھے، یعنی صحابہ کے بعد وہ سب سے زیادہ معتبر تھے، یا ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ممن بعدہم یعنی تابعین کے بعد جو لوگ ہیں ان سے زیادہ وہ سمجھدار تھے کہ اس میں یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھا تھا، جو تابعین تھے انہوں نے صحابہ سے تفسیر لی تھی. اسی طرح قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اذا اجمعوا، یعنی اگر وہ اجماع کر لیں، یعنی تابعین اگر کسی معنی پہ اتفاق کر لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، تو فلا یرتاب فی قولہ حجہ، تو اس میں کوئی شک نہیں کیا جائے گا اس بات میں کہ اس کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جائے گا، واقعی وہ حجت ہوگی. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. لیکن اگر ان کا آپس میں کسی معنی پہ اختلاف ہو جاتا ہے تفسیر پہ یا کسی بات پہ، تو ان کے قول کو دوسرے کے قول کے رد میں نہیں پیش کیا کہ اس نے یہ کیا یہ کیا، اختلاف کا. فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. اور نہ ہی بعد والوں کا قول جو ہے نا ان کے اوپر حجت بنایا گیا ہے کہ نہیں فلان جو بعد والا نا اس کا قول زیادہ قوی ہے بنسبت اس کے. وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللُّغَةِ الْقُرْآنِ. لیکن اب اختلاف تو ہو گیا نا، تو اس میں ہم پتہ کیسے چلے گا اس کی بات زیادہ درست ہے؟ تو ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی جو زبان ہے اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم سنت کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد عمومی طور پہ جو لغت العرب ہے عربی زبان اس کو دیکھیں گے کہ ان میں سے. اسی طرح صحابہ کے اقوال کو بھی دیکھا جائے گا. صحابہ کے اقوال کو صحابہ کے اقوال کو بھی دیکھا جائے گا کہ کس کا قول اس بارے میں کیا ہے. تو پھر تابعین کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے ان میں سے دیکھا جائے گا کس کا قول جو ہے نا وہ صحابی کے قول سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اور عربی لغت کے اعتبار سے کس کا زیادہ درست ہے. یہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر اس اختلاف کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے راجح کون سا قول ہے، مرجوح کون سا ہے. یعنی راجح اور مرجوح کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اور اپنی جو کوشش انسان کر سکتا ہے وہی انسان کے پاس میں آتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کیس اگر وہ غلطی بھی ہو تو حدیث میں جیسے آتا ہے، جیسے آگے وہ ان کے بیان بھی آ رہا ہے. وقال ايضا من عدل عن المذاهب الصحابه والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك. اور جو بندہ اسے سائڈ پہ ہو جاتا ہے صحابہ اور ان کے مذہب کو چھوڑ کے، كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، بلکہ ایک تو وہ خطا کار ہے، دوسرا یہ کہ وہ بدعتی بھی ہے، وہ نیا قول ایجاد کر رہا ہے. وان كان مجتهدا مغفورا له خطأه. لیکن اگر وہ اجتہاد کرتا ہے ان میں سے کسی ایک قول کو اختیار کر لیتا ہے کہ اس میں مراد یہ ہے، اس کی بیس کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، پھر وہ اگر وہ بات کرتا ہے اور اس نے اپنی طرف سے پوری جان ماری حق تک پہنچنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی معنی بیان کرنے میں، تو پھر وہ کیا ہے، وہ جیسے حدیث میں آیا نا کہ جو بندہ اجتہاد کرتا ہے، لیکن اجتہاد ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک ہے، اس کی کچھ شروط ہیں کہ اجتہاد کرنے کے لیے اس بندے کا جو مجتہد ہے اس کی شرائط کیا ہے، وہ کون ہوتا ہے مجتہد، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال اگر وہ اس نے پوری کوشش کی اور حق تلاش کرنے کی پھر بھی اس کو غلطی لگ گئی، تو اس پہ بھی اس کو اس کوشش کا اجر اس کو ضرور ملے گا. ایک اجر اس کے لیے ہوگا، اور جس کا اگر اس کا وہ اجتہاد درست ہو گیا تو پھر اس کے لیے دو اجر ہیں، ایک کوشش کرنے کا اور ایک اس کا جو اس نے درست معنی بیان کر لیا یا حق تک پہنچ گیا. تیسرا جو یعنی تابعین کے بعد جو معاملہ ہے وہ ہے ما تقتضیہ الکلمات من المعانی الشرعیہ او اللغویہ حسب السیاق. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ تفسیر کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یعنی اگر کہ عربی زبان میں دو طرح کے، ایک ہے شرعی معنی اور ایک ہے لغوی معنی. تو شرعی معنی جو ہے نا وہ مقدم ہوتا ہے لغوی معنی پہ، اصلاً یہی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ جو لغوی معنی ہے اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. آگے ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں. یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لغوی معنی مراد ہے یا شرعی معنی بھی مراد ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. یہ جو ہم نے اوپر بات کی نا کہ سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا اور لغت کو دیکھا جائے گا، یہ اسی کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے نا وہ اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں. بما اراک اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی ہے. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا، تو زبان کی اپنی اہمیت ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ
عربی زبان اس چیز کو، یہ جو معنی کوئی بندہ بیان کر رہا ہے اس کا عربی زبان اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں، یا عربوں کے ہاں اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے، یہ سارا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آگے فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى الشَّرْعِي وَاللُّغَوِيُّ، لیکن اگر لغوی اور شرعی معنی میں اختلاف ہو جائے تو وہ بندہ کہ جی نہیں یہاں پہ لغوی معنی ہے، یعنی یہاں پہ اس سے مراد لغوی معنی ہے، کوئی کہ شرعی ہے، نہیں دونوں میں اختلاف ہو، دونوں میں تضاد ہو، تو پھر ہم کس کو لیں گے؟ تو اخذ بما یقتضیہ الشرع، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ شریعت جو ہے نا کس چیز کو پریفر کر رہی ہے، کس شریعت کے نزدیک یہاں پہ کون سا معنی زیادہ درست ہے۔ لأن القرآن نزل لبیان الشرع، یہ چیز ہے، قرآن جو ہے نا وہ شریعت بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، لا لبیان اللغہ، زبان بیان کرنے کے لیے نہیں ہوا، یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ قرآن کا اصل جو مقصد ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو بیان کرنا ہے، عربی لینگویج بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ عربی میں نازل ضرور ہوا ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ عربی زبان کے جو معانی ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں قرآن سے، یہ ایک الگ سے چیز ہے، کوئی گرامر میں آپ اس کی دلیل لیتے ہیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو اصل قرآن کا جو مقصد ہے نازل کرنے کا وہ شریعت کو بیان کرنا، احکام و مسائل ہیں ان کا، تو وہاں پہ ہم شرعی اس کو معنی کو مقدم رکھیں گے لغوی معنی کی نسبت۔ لیکن ساتھ انہوں نے کیا کہا، الا ان یکون هناك دلیل یترجح به المعنى اللغوی فیؤخذ به، یہ اہم نکتہ ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ شرعی معنی ہی مقدم ہوگا، لیکن کوئی دلیل کوئی قرینہ ایسا مل جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ شرعی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد۔ مثال مختلف فیہ المعیان معنیان، ابھی آگے مثال بھی آ رہی ہے کیونکہ بعض بندہ یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لغوی سے اور شرعی معنی سے کیا مراد ہے، اس میں کیا اختلاف ہے، تو آگے اس کی مثال آ رہی ہے۔ قوله تعالیٰ فی المنافقین، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، آپ نے ان میں سے کسی پر بھی کیا کرنا ہے؟ اب تسلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز، تم نے نماز نہیں پڑھنی کسی میں بھی، یہ منافقین کے بارے میں، اگر کوئی مر جائے تو آپ نے کبھی کسی منافق کی نماز نہیں پڑھنی۔ اب صلات سے مراد تسلی کا مطلب ہے صلی یصلی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا مراد ہے، تو فالصلاۃ فی اللغہ الدعاء، لغوی طور پہ صلات کا کیا مطلب ہے؟ الصلاۃ، جس کو ہم نماز پڑھتے ہیں، لغوی لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ وفی الشرع، شرع میں بھی صلات کا مطلب دعا کرنا ہی ہوتا ہے، ہم جب آپ سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو آپ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم ظہر کی نماز کا ٹائم ہے تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، اور خاص افعال ادا کرتے ہیں۔ یہ پہ اپنی جانا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ صلات جو ہے نا، الصلاۃ عام طور پہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں لغت کے، اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دعا کرنا، لیکن اگر میں کہوں گا کہ آپ نماز پڑھ لیں تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ حل صلیت، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ آگے سے کیا کہنے ہاں جی میں نے دعا کی ہے؟ نہیں، بلکہ شرعی معنی اور ہے صلات کا اور لغوی معنی اور ہے، یہاں پہ فرق سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دلیل آخر، تو یہاں پہ جو معنی مراد ہے وہ شرعی معنی مقصود ہے، کہ کسی بھی نماز جنازہ کسی بھی اس کی نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ خاص ہے، اس میں دعا کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو شریعت نے بتلایا ہے، تو جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کو بھی بتلایا جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو یہاں یہ مراد ہے۔ لیکن دعا کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ کسی منافق کے بارے میں جو مر گیا کفر کی حالت میں، اس کے لیے دعا کرنا منع ہے، تو اس کی دلیل اور بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو مراد ہے یہاں پہ دعا کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح مثال مختلف فیہ المعنیان، اسی طرح ایک اور ہے کہ جس میں دو لغوی معنی اور اس میں فرق کیا جاتا ہے، وقدم فیہ اور وقدم فیہ اللغوی، جس میں لغوی معنی کو مقدم کیا جائے گا شرعی معنی سے، یعنی اوپر جو ہم نے مثال پڑھی ہے وہ شرعی مطلب کو یا شرعی معنی کو مقدم کیا گیا ہے لغوی معنی پہ، اب جو ہم اب مثال پڑھنے جا گئے ہیں اس میں لغوی معنی کو مقدم کیا گیا ہے شرعی معنی پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مثال میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، تو یہاں پہ بھی صلی علیہم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، تطہرہم وتزکیہم، وہ ان کو اس کو پاک کرے گا، اور ان کے مالوں کو بھی پاک کرے گا، ان کا تزکیہ بھی کرے گا۔
تو وصلی علیہم، اور آپ ان کے اوپر کیا کریں، نماز پڑھیں، یہاں پہ یہ مراد ہے وصلی علیہم، بالکل۔ اصل جو ہمارا مقصود ہے نا یہ لفظ ہے صلی علیہم، تو یہاں پہ بھی لفظ صلات کا استعمال ہوا، لیکن فالمراد بالصلاۃ ہونا الدعاء، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی کرینہ ایسا ہو، تو پھر ہم لغوی معنی کو ترجیح دیں گے، ورنہ اصلاً کیا ہے، شرعی معنی ہی مقدم رکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی دلیل ایسی آ جائے تو پھر ہم دلیل کی بنیاد پہ شرعی معنی کو چھوڑ دیں گے اور لغوی معنی کو مقدم رکھیں گے شرعی معنی کے اوپر۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پہ مراد دعا ہے وصلی علیہم، اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ ان سے صدقہ لو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، جو ان کے مال کو بھی پاک کرے گا، ان کا تزکیہ بھی کرے گا، اور کیا ہوگا، اور آپ ان کے اوپر کیا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان عبداللہ ابن ابی اوفا قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بصدقة قوم صلى عليهم، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قوم کا صدقہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دعا فرماتے، ان کے لیے دعا کرتے۔ فاتاہ ابی بصدقتہ، تو بس میرے والد جو ہے نا وہ کیا لے کر آئے، صدقہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی آل ابی و اوفا، آل ابی اوفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کی آل پر کیا کر رحمت نازل فرما۔ تو یہاں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے، بلکہ کیا کیا، اس کے لیے دعا کی، تو یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وصلی علیہم سے مراد کیا ہے، وصلی علیہم سے مراد لغوی معنی ہے دعا کرنا، شرعی معنی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا۔ وامثلۃ متفق فیہ المعنی الشرعی واللغوی کثیرہ کالسماء والارض والصدق والکذب والحجر والانسان، اسی طرح کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں قرآن کے، کچھ کلمات ہیں جس میں لغوی اور شرعی معنی ایک ہی میں، یعنی دونوں متفق ہیں، تو دونوں کا مطلب ایک ہے، جیسے ہم کہیں گے السماء، تو آسمان سے مراد آسمان ہے، الارض تو لغوی معنی بھی زمین ہی ہے، اور شرعی معنی بھی یہی ہے، اس سے مراد ارض سے مراد ارض ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہم کہیں گے شریعت میں اور ارض کا مطلب کچھ اور ہے اور لغوی معنی میں اور ہے، دونوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ جو اوپر ہم نے مثالیں پڑھی ہیں وہ اختلاف کی ہیں، کہ جہاں پہ لغوی معنی ہمیں کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، شرعی معنی کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ بلکہ اکثر جو مقام ہے ان میں شرعی اور لغوی معنی کیا ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، اس کی بہت سی مثالیں یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہیں، جیسے السما، تو السما سے مراد لغت میں کیا ہے، آسمان ہے، شریعت میں بھی آسمان ہی ہے۔ الارض سے مراد کیا ہے، اسی طرح صدق ہے، سچ سچ بولنا یا سچ، جھوٹ، ٹھیک ہے، الحج یا حجر ہے پتھر، انسان، تو اگر ہم انسان بول لیں گے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی انسان ہے تو انسان سے مراد انسان ہی ہے، لغت کو بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی پتہ چلے گا اس سے مراد انسان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے مختلف مثالیں پڑھی ہیں، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے باذن اللہ الاختلاف الوارد فی التفسیر المأثور، کہ تفسیر کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، خاص طور پہ جو معصور تفاسیر ہیں، معصور سے مراد وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث، صحابہ اور تابعین کے اقوال پہ مبنی جو تفاسیر ہیں، ان میں اگر کوئی اختلاف آ جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، صحابہ کے درمیان کسی آیت پہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کی کون سی اقسام ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، کما حق ہو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔